بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرہ میں ہم نے کل جو ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ عباس رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا، عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ تمہارا ایمان لانا، اسلام قبول کرنا مجھے زیادہ عزیز ہے بنسبت اگر کہ میرا اپنا باپ اسلام قبول کرتا۔ کیوں؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ تو ان دونوں میں جب یہ بات تھوڑی سی آپس میں بحث مباحثہ بڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اس کو اپنے خیمے میں لے جاؤ اور صبح میرے پاس لے آنا۔ عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو لے گئے اور ساری رات وہ یہی کوشش کرتے رہے کہ ابو سفیان اسلام لے آئے، مگر وہ راضی نہیں ہوتا تھا۔ صبح ہوئی تو وہ آپ کے خیمے میں آیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ اے ابو سفیان، کیا تم ابھی بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا، فدا کا ابو و امی، تم کتنے نرم ہو، رحیم ہو، رحم دل ہو ہمارے لیے۔ فدا کا ابو و امی یہ کیا چیز تھی کہ سب سے اونچی تعریف تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا سکتی تھی، یعنی کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اور اکثر صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ فدا کا ابو و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ تو یہی بات ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو اور یہ کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، تم آپ کتنے نرم دل ہیں، رحم دل ہیں ہمارے لیے۔ اور پھر اس نے آگے کہا کہ جہاں تک اسلام لانے کا تعلق ہے، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور رب، کوئی اور بھی خدا ہوتا تو میری اس وقت تک مدد کر چکا ہوتا۔ ابو سفیان نے 22 سال لیے اس حقیقت کو پانے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہ افسوس ابو سفیان، کیا تم اب بھی اس بات کی گواہی نہ دو گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا، پھر وہی کا فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کتنے نرم دل اور کتنے رحم دل ہیں آپ، مگر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے میرا دل ابھی نہیں مانتا، یعنی لا الہ الا اللہ تو ٹھیک ہے مگر رسول اللہ جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس پر عباس رضی اللہ عنہ بہت غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ابو سفیان، یا تو تم اسلام قبول کرو یا تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ لہٰذا بڑے ہی بھاری دل کے ساتھ ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان کا بھی کوئی درجہ کم نہیں تھا۔ یہ کون تھا؟ سب سے بڑا چیف تھا کفار کا۔ باقی سب جو لیڈرز تھے کفار کے وہ تو جنگ بدر میں مر گئے ہوئے تھے، صرف ایک یہ زندہ تھا۔ اور یہ ساری اللہ ہی کی پلاننگ تھی جو کہ اس وقت ہو رہی تھی۔ اگر ابو سفیان عباس رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور صحابی کو ملتا تو زندہ نہ رہتا۔ اور یہ سارا جو پلان تھا کہ رات کے وقت ابو عباس رضی اللہ عنہ کا جانا، دلدل پر سوار ہونا اور پھر مکہ کی طرف جا کے قریش وغیرہ سے بات کرنا، یہ ساری پلاننگ تھی اور سب اللہ کا پلان تھا۔ عباس رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان یہ دونوں وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی خلافتیں قائم کی تھی، ڈائنیسٹیز قائم کی تھی، اور 1000 سال سے زیادہ عرب پر حکومت ہوئی تھی۔ امیہ ڈائنیسٹی جو تھی وہ ابو سفیان کی نسل سے چلی، اور پھر اس کے بعد عباسی خلافت جو تھی وہ عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے چلی۔ تو یہ دو ڈائنیسٹیز تھی جنہوں نے 1000 سال تک پھر عرب پہ حکومت کی۔ عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کو کہا کہ کیونکہ ابو سفیان ایک چیف ہے تو آپ اس کو کوئی تحفہ دے دیں، یعنی اس کو ایک ایسی اہمیت دیں جسے، کیونکہ وہ اس کی کمزوری جانتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ وہ ایک نیا مسلمان ہوا ہے، کوئی ایک دم سے انسان کا دل اسلام لانے سے بدل نہیں جاتا، فوراً وقت لگتا ہے۔ تو وہ ایک چیف تھا اور اس کو اگر کوئی اہمیت دے دی جائے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔
تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی انہوں نے کہا کہ اس کو آپ کوئی تحفہ دے دیں یا کوئی اہمیت دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ کل ہم مکہ میں داخل ہو جائیں گے، اور جو بھی حرم میں داخل ہوا وہ محفوظ رہے گا، اور جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا وہ بھی محفوظ رہے گا، اور جو بھی اپنے گھر کے اندر رہا وہ بھی محفوظ ہوگا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ نہیں کیا جا سکتا. جو اعلیٰ عہدے دار ہیں ان کو ان کے عہدے کے مطابق عزت دی جانی چاہیے، اس کو اہمیت دی جانی چاہیے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو سفیان کو اونچی جگہ لے جاؤ جہاں سے یہ مسلم آرمی کو مکہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھے. اس پر عباس جب لے گئے اس کو تو ابو سفیان اتنی بڑی آرمی دیکھ کے دنگ رہ گیا. آج یہ وہ مجبور مسلمان نہ تھے جو چھپ کر عبادت کرتے تھے، آج یہ وہ مجبور مسلمان نہ تھے جن کو لا الہ الا اللہ کہنے پر مار دیا جاتا تھا، آج یہ وہ مجبور مسلمان نہیں تھے جن کو اذیتیں دی جاتی تھیں، جن کو کہ بھوکا رکھا جاتا تھا، بند رکھا جاتا تھا چینوں میں. کیا کیا ظلم جو ہیں، ان اذیتوں سے مسلمان نہیں گزرے، صرف کس بات پر؟ کلمہ لا الہ الا اللہ پر کہنے پر. لیکن آج وہ مجبوریاں سب ختم ہو گئی تھیں، آج وہ بیچارگیاں ختم ہو گئی تھیں. آج مسلم آرمی ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہی تھی. تو جب ابو سفیان ان سے پوچھتا جا رہا تھا ابن عباس سے کہ یہ کون ہے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے. اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو سب سے بڑا وفد تھا وہ لے کے جا رہے تھے. آپ کی ذرہ چمک رہی تھی، سب کی ذرائیں چمک رہی تھیں، تلواریں میان میں تھیں. تو ابو سفیان نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کس کا قافلہ ہے؟ تو عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انصار اور مہاجرون کے ساتھ. تو ابو سفیان نے اس پر کہا کہ ہمارے پاس کوئی قوت نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے. اے عباس، تمہارے بھتیجے کی بادشاہت بہت پھیل گئی ہے، ملک امو کی، یعنی کہ تمہارے بھتیجے کی. تو اس پر عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے. تو اس پہ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو. اب رمضان کی 20 تاریخ تھی، ہجرت کا 8واں سال تھا، اور اہل مکہ کو ابھی تک نہیں پتہ تھا کہ مسلمان آرمی 1 گھنٹہ دور ہے. کیونکہ آپ نے دعا کی تھی کہ یا رب میرا یہ راز رکھنا. حالانکہ 10,000 لوگوں کا گزرنا ممکن نہیں ہے کہ خبر نہ ہو، کوئی کم لوگ نہیں تھے. 10,000 کی آرمی آ رہی تھی اور صرف 1 گھنٹہ دور تھی، لیکن اہل مکہ کو نہیں پتہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرمی کے 3 حصے کیے، انصار ایک طرف کیے، مہاجر ایک طرف کیے، اور بیچ میں درمیان میں عبیدہ بن جراح کو رکھا جو کہ قریشی تھے. آپ یہی چاہتے تھے. مہاجر جو تھے وہ خالد بن ولید ان کے لیڈر تھے، اور سعد بن عبیدہ انصار کے لیڈر تھے. اس کے علاوہ عبیدہ بن جراح جو تھے وہ درمیان میں ان کے لیڈر تھے، اور 700 مہاجر تھے اور 4,000 انصار تھے. باقی مختلف قبیلوں سے لوگ تھے. جیسے ہی آگے بڑھے، سعد بن عبیدہ جو تھے انہوں نے اونچی آواز سے بولنا شروع کیا کہ آج کا دن موت کا دن ہے، خون کا دن ہے. آج کے دن کعبہ حلال ہو جائے گا اور اپنی حرمت ختم کر دے گا. یعنی مکہ کو حرم کیوں کہا جاتا ہے؟ جو اس لیے کہ جو دوسری جگہ جو کام حلال ہیں وہ مکہ میں حرام ہے. یعنی جیسے پتوں کا توڑنا، جانور کو مارنا، جانور کو اس کا ہنٹ کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں حرم میں جائز نہیں ہیں. تو ابو سفیان نے جب یہ سنا جو کہ سعد کہہ رہے تھے تو اس کو یہ اچھا نہیں لگا، اور اس نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی حرمت ختم کر دے گا حرم. تو آپ نے کہا کہ سعد نے غلط کہا ہے، اور جھنڈا ان سے لے لیا گیا اور زبیر بن عوام کو دے دیا گیا جو قریشی تھے. آپ یہ چاہتے تھے
کہ مکہ میں داخل ہوں تو اس وقت جتنے بھی لیڈرز ہوں وہ قریشی ہوں۔ عباس نے ابو سفیان سے کہا کہ جاؤ اور لوگوں کو بتا دو کہ لڑائی نہ کریں، ہم کوئی خون بہانا نہیں چاہتے ہیں ہم کوئی خون بہانا نہیں چاہتے۔ اس طرح اہل مکہ کو پتہ چلا کہ آرمی مکہ پہنچ گئی ہے۔ ابو سفیان نے جیسے ہی ابو سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور زور زور سے چلا کے اس نے کہا کہ اے اہل قریش، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی آرمی کے ساتھ آئے ہیں اور تم ان سے لڑ نہیں سکتے، میرے گھر داخل ہو جاؤ تو محفوظ ہو جاؤ گے۔ اب اس کو وہی بات ہے نا کہ اس کو اہمیت دی گئی تھی، تو میرا گھر کر رہا تھا کہ میرے گھر میں داخل ہو جاؤ گے تو محفوظ ہو جاؤ گے، میرے گھر میں داخل ہو جاؤ گے تو محفوظ ہو جاؤ گے۔ لوگ یہ سن کر گھبرا گئے۔ یہ نہیں اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس کی اپنی بیوی ہند نے جب یہ سب کچھ سنا تو وہ آئی اور اس نے آ کے ایک زوردار تھپڑ ابو سفیان کو مارا اور اس کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور ہر طرح کی جتنی کوئی بری بات اس کے لیے کر سکتی تھی اس سے کہی، اور اس نے یہ کہا کہ اس ڈرپوک کو اور موٹے کو قتل کر دو، اس میں ہمت نہیں ہے کہ یہ کتنا برا لیڈر ہے۔ یعنی یہ تو میں بہت ہی ڈیسنٹ الفاظ استعمال کر رہی ہوں، جو عربی کے الفاظ ہیں وہ بہت ہی برے ہیں جو کہ اس نے ابو سفیان کے لیے استعمال کیے۔ ابو سفیان نے آگے سے کہا کہ اس عورت کی بات کو توجہ نہ دو، سکون سے رہو، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ تم اس آرمی سے نہیں لڑ سکتے، تم میرے گھر میں آ جاؤ تو امان میں آ جاؤ گے۔ پھر اس نے یہی بات کی کہ میرے گھر میں آ جاؤ، تو ایک شخص بولا کہ ہم سب تمہارے گھر میں کیسے سما سکتے ہیں، ہم سارے تمہارے گھر میں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو اب اس نے تفصیل دی اور کہا کہ جو حرم میں داخل ہوگا وہ محفوظ رہے گا، جو میرے گھر میں داخل ہوگا وہ محفوظ رہے گا، اور جو اپنے گھر میں رہے گا وہ بھی محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد تمام لوگوں نے اپنے آپ گھروں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، کچھ لوگ حرم چلے گئے۔ اس طرح مکہ کے دونوں اطراف سے آرمی داخل ہونا شروع ہو گئی، اور لیکن آپ کی پرزور تلقین تھی، آپ نے بالکل منع کر دیا تھا کہ لڑنا نہیں ہے، تلواریں میان سے نہ نکلیں، کسی کو قتل نہیں کرنا جب تک کہ وہ حملہ نہ کرے۔ مگر ہوا یہ کہ قریش کے چند نوجوانوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ لڑیں گے، اور یہ کتنے تھے اس کے بارے میں تفصیل نہیں ہے، لیکن اس کا انچارج کون تھا؟ اکرمہ بن ابی جہل، یعنی ابو جہل کا بیٹا سفیان بن امیہ۔ یہ کون تھا؟ یہ بلال رضی اللہ عنہ کے مالک کا بیٹا تھا، یہ سفیان بن ابو امیہ۔ اور سہیل ابن عامر یہ ابو جندل کا بیٹا تھا، جن کے بارے میں پیچھے ہم نے سارا ذکر کیا ہے کہ ابو جندل کو اس نے چینز کے اندر رکھا ہوا تھا۔ وہ سارا ہم نے تفصیل سے ابو جندل کا قصہ جو ہے وہ کور کیا ہے۔ اب سیرہ میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ کیا ہوا اور کس طرح سے انہوں نے حملہ کیا، لیکن ہوا یہ تھا کہ حملہ ان لوگوں نے کس طرف کیا؟ خالد بن ولید جس حصے سے داخل ہوئے وہاں پہ حملہ کیا۔ جب انہوں نے حملہ کیا تو اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ کچھ لوگ مارے گئے، یعنی کچھ مارے گئے اور باقی جو تھے وہ گرفتار کر لیے گئے۔ اس طرح مکہ فتح ہو گیا۔ 20 رمضان کو ہجرت کے 8ویں سال 21 سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اسی مقام پہ کھڑے ہوئے تھے جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، اور آپ نے آخر میں اپنے اونٹ پر سوار تھے، داخل ہوئے قدئی کے راستے سے۔ قدئی کہاں ہے؟ آج ہم جب جاتے ہیں تو وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں، پارکنگ لاٹ ہے۔ اس سے آگے جو گاڑیاں ہیں وہ جو مکہ کی نہیں ہوتی ان کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو اہل مکہ ہیں ان کی گاڑیوں کو اجازت ہوتی ہے جانے کی، لیکن جو لوگ عمرے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں ان کی گاڑیاں قدئی میں رکھوا دی جاتی ہیں، اور وہاں سے پھر بسیں چلائی جاتی ہیں یا ٹیکسیاں بھی پرائیویٹ ہوتی ہیں۔ جس نے پرائیویٹ ٹیکسی لے کے جانا ہے وہ پرائیویٹ ٹیکسی لے کے چلا جائے، یا جس نے بس میں جانا ہے وہ بس میں سوار ہو کر حرم پہنچ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں پہ کدئی کے راستے سے داخل ہوئے۔ آپ نے لال پگڑی پہنی ہوئی تھی، آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اور سیرہ کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فخر کے ساتھ، کسی تکبر کے ساتھ، کسی بڑائی کے ساتھ مکہ میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کا سر جھکا ہوا تھا، اتنا زیادہ جھکا ہوا تھا کہ اونٹ کی گردن کو ٹچ کر رہا تھا آپ کا سر، اور آپ تکبیر پڑھتے ہوئے، اللہ اکبر پڑھتے ہوئے اور سورہ فتح پڑھتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ مکہ کی سڑکوں سے ہوتے ہوئے حرم پہنچے، کعبہ پہنچے، اور کعبہ پہنچتے ساتھ آپ نے طواف کیا، اور ہاتھ میں آپ کے ایک عصا تھا۔ وہ عصا آپ ہر بت کی طرف کرتے، یعنی 360 بت تھے جو کہ خانہ کعبہ میں تھے، صرف اشارہ کرتے تو وہ بت اس کا چہرہ جس طرف ہوتا اسی بل گرتا تھا، اگر اس کا چہرہ پیچھے ہوتا تو پیچھے کے بل گرتا، اور اگر سامنے ہوتا تو سامنے گرتا۔ ہر بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا صرف عصا کے اشارے سے۔ اور آپ نے کیا کہا کہ آپ کہہ رہے تھے جاء الحق و زحق الباطل ان باطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا ہے اور باطل جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، بے شک باطل تو ختم ہونے ہی کے لیے آیا ہے۔ آپ نے حجر اسود کو بھی عصا ہی کے ذریعے چھوا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، جو کہ سیرہ کے بہت بڑے لکھنے والے ہیں، جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ نے سب کو بلایا، طواف کے دوران سب جمع ہو گئے تھے۔ آپ نے کعبہ کی چابیاں مانگیں، وہ آپ کو دی گئیں، تو آپ نے کعبہ کا دروازہ کھولا، اندر بھی بت تھے اور قیمتی پتھر اور کبوتروں کے مجسمے، فرشتوں کی شکلیں، ابراہیم علیہ السلام کی شکلیں بنی ہوئی اندر موجود تھیں، اور ان کے ہاتھ میں وہ تیر تھے جو بتوں کے سامنے پھینکے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کو مارے، ابراہیم سے ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ جب کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا تو آپ کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، دروازہ کھلا ہوا تھا، اور آپ نے بولنا شروع کیا۔ ہزاروں لوگ جمع تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بات کر رہے تھے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ سے شروع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے تمام دشمنوں کو اس نے خود ختم کیا۔ بے شک جاہلیہ کا ہر مطالبہ، ہر دعویٰ آج میں نے منسوخ کر دیا ہے، ہم توحید قائم کریں گے، اور جاہلیہ کا ہر طریقہ میں ختم کرتا ہوں سوائے کعبہ کی ملکیت کے اور سقایا یعنی پانی پلانے یا کھانا کھلانے کے۔ چابیاں جو خانہ کعبہ کی تھیں وہ عثمان بن مغون کے قبیلے کے پاس ہوتی تھیں، اور کھانا کھلانا بنو ہاشم کی ذمہ داری تھی۔ یہی آپ نے کہا کہ انہی کے پاس رہیں گی۔ باقی اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے تمام تکبر توڑ دیے ہیں، یعنی قبیلوں کا فخر کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، فلاں قبیلے سے ہوں، ان قبیلوں کا فخر جو ہے وہ میں نے اللہ تعالیٰ نے آج توڑ دیے ہیں۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ایھا الناس آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلکم شعوبا وقبائل لتعارفوا انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یعنی آپ نے یہ آیات پڑھی اور آپ نے ان سے یہ کہا کہ اے لوگوں، جو کہ جس کا مطلب ہے کہ میں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا ہے، اور تمہارے اندر میں نے قبائل اور ڈفرینٹ وہ رکھے ہیں، قبیلے اور شعیب رکھے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے آگے تو سب سے متقی کون ہے، جو کہ عظیم کون ہے، اکرم کون ہے، جس کے اندر تقوی زیادہ ہے۔ اللہ تمہارے تقوی کے بیس کے اوپر تمہیں جمع پسند کرتا ہے۔ اور یہی پیغام آپ نے حجۃ الوداع پہ دیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے میں تم لوگوں سے کیا سلوک کروں گا؟ اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا خیرن، کہ ہمارا خیال ہے کہ تم ہم سے اچھا سلوک کرو گے۔ انہوں نے کہا کہ اخن کریم و ابن اخن کریم، کہ تم کریم بھائی ہو ہمارے، اور کس کے بیٹے ہو، جو کہ بہت ہی کرم والا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
انہوں نے کہا کہ خیرن تم ہم میں سے ہو اور تمہارے والد بھی ہم ہی میں سے تھے جو کہ بہت عزت والے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اذهبوا فانتم طلقاء، کہ جاؤ آج تم سب کو معاف کیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کسی قسم کا کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف کرے کیونکہ وہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور الفاظ ہیں جو کہ آج ایک ضرب المثل بنے ہوئے ہیں عرب میں، اور یہ لا تثریب علیکم کس نے کہا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا۔ جب ان کے بھائی اور والد آئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے یہی کہا تھا کہ آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، اور یہی بات جو ہے الفاظ آپ نے کہیں، آج ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ہم ذرا امیجن کریں، ہم سوچیں کہ کیا منظر ہوگا، کیا وہ منظر ہوگا کہ آپ جہاں سے اتنی یعنی کہ اذیتیں دے دے کے نکالے گئے، جہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، وہاں آپ آج ایک فاتح کی حیثیت سے کھڑے ہوئے تھے، آج پورا مکہ آپ کے زیر نگی تھا، آج وہ بڑے بڑے قبیلے والے، وہ بڑے بڑے قریش سب آپ کے آگے جھکے ہوئے تھے۔ یہ کیا منظر ہوگا، اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، یعنی آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے ایک فاتح کی حیثیت سے، یعنی یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ نے مکہ کی حمر کو پامال نہیں کرنا چاہتے تھے، واحد شہر جو فتح ہوا بغیر لڑائی کے، نہ ہی آپ فخر سے داخل ہوئے، نہ ہی کوئی تکبر تھا، نہ کوئی بڑائی تھی، بلکہ نہایت ادب کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ آج ہم اپنی سیرہ کو یہاں پہ روکتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم آگے اس کو کریں گے اور جانیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔